السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ وقال سبحانہ وتعالی ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین إلى آخر الآية۔ وقال سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی۔ قابل احترام بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جب سے اس دنیا کو بنایا اور بسایا، روز اول سے انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں آنے اور اللہ کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجے جانے کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ اللہ کی شفقت تھی مخلوق کے ساتھ، یہ اللہ کی محبت، اللہ کی عنایت، اللہ کی کریمی۔ کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی کی رہنمائی کے بغیر جو انسانوں کو نبیوں کے واسطے سے ملتی ہے، کسی زمانے کا انسان، کوئی انسان یا جماعت یا گروہ یا کوئی شہر یا کوئی ملک، اس رہنمائی کے بغیر صحیح سچی انسانی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ ناممکن ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس کو دنیا میں کسی موقع پر اس بات کو نہ نیچا کیا جا سکا ہے، نہ کبھی کیا جا سکے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو رہنمائی آتی ہے، جس کی انسانوں کو شدید ضرورت ہر دور میں ہوتی ہے، اس کے بغیر انسانیت کا کوئی فرد اور انسانیت کی کوئی جماعت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سچ یہ ہے کہ وہ انسانی طریقے پر بھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے ابھی اسلامی اور ایمانی کوئی بات نہیں کہی، انسانیت کے طریقے پر۔ اسے اور آسان زبان میں عرض کروں، کوئی انسان بھلا انسان، شریف اور مہذب انسان، دنیا کے اندر ایک اچھا سمجھا جانے والا انسان، اس رہنمائی کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کے متعلق ذرہ برابر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ اس دنیا میں جاری فرمایا، چلتا رہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر انسانوں کو اللہ کا پیغام دیا۔ سارے نبیوں کو اللہ کی طرف سے جو پیغام ملا ہے، اس کی جڑ، بنیاد، حقیقت ایک ہوتی ہے۔ ہر زمانے کے اعتبار سے بعض چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اختلاف ہوا ہے، مگر سب کی حقیقت، جڑ، بنیاد، اصول ایک۔ پہلے زمانے کے جو لوگ اللہ اور اس زمانے کے رسول کو مانتے تھے، ان کو بھی مسلمان کہا جاتا تھا۔
ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اس زمانے میں مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، نہیں۔ قرآن مجید میں یہ جملہ موجود ہے، مسلمون مسلمون مسلمون، کتنی جگہ ہے۔ اس زمانے کے جو اللہ کے بندے اپنے رسولوں کی بات کو مانتے تھے، رب العالمین کی اطاعت کرتے تھے، وہ اس زمانے کے سچے مسلمان کہلاتے تھے۔ اور جڑمڑیات جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ حقیقت ایک ہے، اور حقیقت کیا ہے کہ صرف یہ رب العالمین کو مانا جائے، اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری جائے، جن چیزوں سے بچنے کو کہا جائے ان سے بچا جائے، جو حرام ہیں ان کا ارتکاب نہ کیا جائے، جن باتوں کی تعلیم ہے ان کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ جڑ بنیاد کی چند باتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی۔ مسئلے کو گہرائی سے، حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان خاندانی طور پر مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کی وجہ سے حقیقت رسالت، حقیقت نبوت اور رب العالمین نے اس نظام کو کیوں جاری فرمایا وہ اس سے بھی واقف ہو، یہ ضروری نہیں، کیونکہ یہ حقیقت بہت گہری ہے۔ اللہ کے بندوں نے اپنے آپ کو لگایا، اپنی زندگیوں کو کھپایا، یہ حقیقت سمجھ میں آئی اور محنت کر کے دنیا کے انسانوں کے سامنے رکھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر جو دین کی دعوت دی، ان کے زمانے میں ان کی مخالفت بہت زیادہ ہوئی، اور ان کے ساتھ اس زمانے کے ظالم لوگوں نے وہ سلوک کیا جو انسانیت کی تاریخ میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ نبی سے بڑھ کر انسانوں کے لیے کوئی شفیق نہیں ہوتا، مخلوق کی بات کر رہا ہوں۔ نبی سے بڑھ کر انسانوں کے لیے ہمدرد تصور میں نہیں آ سکتا۔ میرے اور آپ کے یہ جملے تو زبانی رہ گئے، کیونکہ اندر کی حقیقت نہیں معلوم ہے۔ اس زمانے کی کہانی تو کچھ ایسی ہے، نبی کو مانا بھی جاتا ہے، اس کے اندر حقیقت بھی نہیں ہوتی۔ یہ پتہ نہیں کون سا ماننا ہے، آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ تو کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ ایسے لوگ ایمان سے باہر ہیں، مگر یہ تو ضرور کہا جائے گا کہ ایسے لوگوں کو ایمان کی حقیقت اور مٹھاس کا پتہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس زمانے کے لوگوں نے، اس زمانے کے ظالموں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور ایک وقت آیا کہ اپنے عقیدے کے مطابق ان کو سولی پر چڑھا دیا۔ جو پوری کائنات میں انسانوں کے لیے سب سے زیادہ پیار دینے والا تھا، اس کو سولی پر۔ ہماری آپ کی دنیا میں کوئی بچہ اپنی ماں کو برا بھلا کہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یار تم اتنے نیچے بذات ہو گئے، اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہو۔ مجھے یاد ہے 15-20 سال پہلے ایک صاحب نے بیان کیا آ کر کہ آج ہمارے محلے میں 2-3 بیٹوں نے اپنی ماں پر چپل برسائے۔ میں نے اس واقعے کو اس جمعے میں جب بیان کیا تو مسجد میں ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ذہن ماننے کو تیار۔ کون کمینہ ہوگا، کون بدبخت ہوگا، شقی ہوگا، جلاد صفت ہوگا جو اپنی ماں پر ہاتھ اٹھائے؟ جبکہ ماں کی محبت صرف اتنی ہے کہ دودھ پلایا ہے، تربیت دی ہے، پرورش کی۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کا معاملہ الگ ہے۔ انسانوں کے ساتھ بلا کی شفقت، وہ اپنے پورے خاندان کو انسانیت کے لیے اور انسانوں کو بنانے کے لیے پیچھے کر دیتے ہیں، کسی طرح سے انسانوں کا بھلا ہو جائے اور انسان کو صحیح زندگی مل جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، فرماتی تھیں جب سے نبی بنے اور جس دن آپ دنیا سے گئے، آپ نے کبھی بھی اور آپ کے گھر والوں نے ایک دن میں 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ کیوں؟ آپ سوچو، 23 سال معمولی بات ہے؟ ساری دنیا کھا رہی تھی تو آپ بھی کھاتے رہتے۔
مسئلہ انسانیت کے مستقبل کا تھا کہ اگر انسانوں کو انسانوں کے حال پر چھوڑ دیا گئے تو یہ جہنم کا ایندھن بنے. پھر دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کی بگڑی کو بنا سکے. یہ تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے. ان کی نسلوں سے جو لوگ جنم لیں گے وہ ان سے بدتر ہوں گے، اور آگے چل کر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ ان سب کی چھٹی کر دے، یہ اتنے خبیث، شیطان، ناپاک، مردود ہو چکے. لا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی تو بدترین ہی ہوں گے. یہ میں نے قرآن کا اشارہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکا دیا ان کے عقیدے کے مطابق. اللہ کا شکر ہے ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ رب العالمین کا غضب بڑھا. اس زمانے کے اس علاقے میں کیا حالات آئے وہ تو بڑی تفصیلی بات ہے، میں اس میں نہیں جاتا. صرف اتنا عرض کروں کہ رب العالمین کا غضب بھڑکا اور تقریباً 600 سال کے لیے رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ ہی بند کر دیا. جاؤ مرو، بھاڑ میں جاؤ. تمہیں کوئی غیرت، کوئی شرم، کوئی حیا نہیں؟ تم نے کس کو لٹکایا پھانسی پر؟ جو تمہارا بہی خواہ، جو تمہیں انسان بنانے آیا. شریف آدمی کی قدر تو دنیا میں سبھی لوگ کرتے، تم سے ایک شریف، مہذب، ایک نیک آدمی کی قدر نہیں ہوئی. بڑی خطرناک کہانی ہے اس زمانے کی یہودیوں کی. الامان الحفیظ بیان کرتے ہوئے لرزہ آتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تک ان کے اور آپ کے بیچ میں پھر کوئی نبی نہیں. حالانکہ پہلے زمانے میں یہ نہیں تھا. پہلے زمانے کا تو معاملہ یہ تھا کہ یہاں بھی نبی، وہاں بھی نبی، وہ چلے گئے تو وہاں بھی نبی، وہ چلے گئے تو وہاں بھی نبی. 18ویں پارے میں قرآن مجید کی آیت ہے ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے تمہارے اندر نبیوں کی باڑ لگا دی. نبی پہ نبی، نبی پر نبی. رب العالمین چاہتا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان بنایا، زمین بنائی، آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے، تم بھی ایک شاندار انسان بن کر رہو. اور صرف اس لیے بار بار ایک اللہ کا بندہ گیا، دوسرا آیا، وہ گیا، تیسرا آیا، وہ گیا، تیسرا آیا. بعض روایات کے مطابق 1 لاکھ کے اوپر نبی آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اور آخر میں رب العالمین نے حضور پاک علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر دیا. ایک طویل عرصے کے بعد آج کے دن ربیع الاول کی اس تاریخ میں حضور پاک علیہ السلام کا یاد آ جانا کوئی تعجب کی بات نہیں. کیوں یاد نہیں آئیں گے؟ آئیں گے کیسے نہیں؟ ہر مسلمان کے دل کی آواز، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کے دل کا قرار، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہو. اگر مسئلہ اکیلا یہ ہے کہ صرف یاد کرنے سے کام بنتا تو پھر ہم بھی مسلمانوں سے کہتے کہ فجر کی نماز کے بعد تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ اور 2-3 لاکھ یا محمد یا محمد یا محمد کی تسبیح ہو گئی، بات ختم ہوئی. اس کام کے لیے تو مکے والے تیار تھے پہلے سے. جس زمانے میں آپ نے دعوت دی تھی کہ اے محمد اگر تم کہو تو ہم سردار مان لیں، تم کہو ہمیں اپنا سب سے بڑا مان لیں، تم کہو تو علاقے کی لڑکیاں تمہارے پاؤں میں لا کر ڈال دیں. اس کام کو تو سب تیار تھے، مگر آپ اللہ کی طرف سے دنیا میں اللہ کا ایک پیغام لے کر آئے تھے. اور وہ پیغام کیا تھا کہ انسان کو انسان بنانا. آپ تنہائی میں سوچو، اگر حضور پاک علیہ السلام کی ذات بیچ میں نہ ہو تو ہمارے اور رب العالمین کے درمیان کیا ہے واسطہ؟ ہمیں کیا معلوم وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور ہمیں کیا معلوم کہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں وہ اس کے دربار میں پہنچ کر قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. مسئلہ تنہا رسالت اور نبوت کا نہیں، یہ تو عقیدے کا حصہ ہے. مسئلہ اس سے بڑھ کر ہے کہ وہ ہمارے محسن ہیں.
پوری کائنات میں مخلوق میں سب سے بڑھ کر انہوں نے احسان کیا کہ اس انسانیت کے دامن کو پکڑ کر اپنے نبوت سے جکڑ کر رب العالمین تک کا راستہ دکھلایا. اور اگر یہ ساری باتیں نہ ہوتی تو آپ دیکھ لیں کہ اس زمانے میں کیا حال ہوتا. کہیں دور جانے کی بات نہیں، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر یا آپ کا راجستھان، اس کے جنگلوں میں آدیواسی پائے جاتے ہیں. کتنے لوگ وہاں سفر کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. صرف اتنا ایک کپڑا ہوتا ہے یہاں تک، اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم. انہیں نہیں معلوم انسان ہے، وہ بھی کسی ماں کے جنے ہوئے ہیں. آپ کیا کہیں گے، یہ انسان نہیں ہے؟ یہ آدم کی اولاد نہیں ہے؟ کیا ان کے کوئی ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا یہ بندروں اور خنزیروں سے چلے؟ نہیں، سب انسان ہیں. صرف اتنا سا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے دین کا کوئی حصہ ان بیچاروں کو ہم آج تک بدبختی کے نتیجے میں، اپنی غلطی کے نتیجے میں پہنچا نہ سکے. حال یہ ہے کہ کپڑے بھی نصیب نہیں، نہ کھانے کا طریقہ، نہ پہننے کا طریقہ، کیا کھانا ہے کچھ بھی نہیں معلوم. ان کی غذائیں سننے کے بعد ہنسی آتی کہ کیا کیا کھاتے ہیں. اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نہ ہوتی تو دنیا اس سے بھی بدتر حال میں ہوتی. اصل مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ کے ذریعے انسانیت کو کیا ملا. اگر اس بات کو لمبا بیان کرے تو سچی بات یہ ہے، مختصراً عرض کروں، انسان کو آپ نے آ کر انسان بنا دیا. ورنہ تو ہزاروں خانوں میں زندگی تقسیم ہے. میرے گھر کا معاملہ، میری تجارت کا معاملہ، میرے دوستوں کا معاملہ، میرے دشمنوں کے ساتھ معاملہ، میری اپنی تجارت، میرا اپنا رہن سہن، میرا تنہائی کا کمرہ، میرا دوسرے کے ساتھ معاملات، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، دنیا کے قانون، کوئی کسی پر ظلم کرے، کوئی کسی کو مارے، یہ تو ہزاروں ہیں. اور آپ نے آ کر انسانیت کو ایک ایک چیز بیان کی، ایک ایک چیز. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ماننے کا جو آج کے دن ہو رہا ہے سب جگہ، میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. میں سوچتا ہوں ہائے اس قوم کو کیا ہو گیا. بڑی شاندار یاد ہے، رات کو قمقمے لٹکا لیے اور باقاعدہ ایک دن پہلے بڑی شاندار داڑھی منڈوائی جاتی ہے بڑے شاندار طریقے سے. ذرا کل کو لوگ ملنے آئیں گے، ذرا ان کا منہ تو دیکھو. توبہ استغفر اللہ. تمہیں کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چلو بھر پانی میں کہ ڈوب مرے ہوتے. جیسے عید سے ایک دن پہلے حجام کے ہاں بھیڑ ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح سے بھیڑ ہے کہ کل کو ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں. ہائے ہائے، ڈر لگتا ہے کچھ کہتے ہوئے. عیسائیت کی تاریخ پر اگر نگاہ رہے گی تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور عیسائیت کی تاریخ پر اگر نگاہ نہیں ہوگی کسی درجے میں تو مسئلہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا. ارے وہ دین بھی تو اللہ کی طرف سے آیا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، وہ بھی شریعت لے کر آئے، وہ بھی ایک قانون لے کر آئے، مگر دھجیاں اڑا دی. سب سے زیادہ خنزیر وہ قوم کھاتی، سب سے زیادہ شرابیں وہاں پی جاتی، سب سے زیادہ زناکاری وہاں ہوتی، سب سے زیادہ بےہودگی، عیاشی، بدتمیزی ان کے یہاں ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو ہم عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی کی خوشی میں کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اور شراب، عیسیٰ علیہ السلام اور زناکاری، عیسیٰ علیہ السلام اور عیاشی، عیسیٰ علیہ السلام اور گندگی، یہ تم نے کیا جوڑ لگایا؟ جس طرح سے 7ویں زمین میں اور 7ویں آسمان میں فرق ہے، ان دونوں باتوں میں اتنا ہی فرق ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ آج کے دن اگر یہ خبریں ملتی کہ سنبل کے فلاں محلے نے یہ قسم کھائی ہے کہ آج کے بعد پورے محلے میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑے گا، بخدا ایک دفعہ کو دل میں طاقت آ جاتی. ہمارے بوڑھے بھی جوان ہو جاتے کہ واقعی قوم نے کچھ سوچا ہے، کچھ ارادہ کیا ہے کہ ہم شادیوں کے موقع پر اپنے مالوں میں آگ نہیں لگائیں گے. اب اس سے بڑی بے غیرتی کوئی نہیں ہوگی کہ ہمارے نبی کی پیدائش کا دن آئے اور ہم کچھ بھی سبق نہ لیں. آج ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. کرنے کو تو بہت ہے، لیکن کہاں کی بات، کہاں کا خواب، کیا سوچنا، کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. بلکہ اب تو حال یہ ہے کہ صبح کو ایک وہ ٹیپ ریکارڈ لگا دیا، انہوں نے کہا تم نعتیں پڑھتے رہو، ہم آرام سے سو رہے ہیں. انہوں نے کہا بیٹے یہ کام تم ہی کرتے رہی ہو. 100% اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخر میں فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. تم یہودیوں کے قدم پر چلو گے
مسلمانوں سے کہا تھا ایسے جیسے ایک جوتا دوسرے کے برابر ہوتا ہے 100% اس طریقے پر، جس طرح سے یہ جوتا اس کے برابر ہے تم ان کی نقل اسی طریقے پر کرو گے۔ کس سے کہہ رہے تھے؟ ان صحابہ کرام سے جن بیچاروں نے نافرمانی کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ ان کا حال تو یہ تھا جو کہہ دیا وہی کر لیا، جو کہہ دیا وہی کر لیا، مگر آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ نہیں آگے چل کر ایسا ہوگا۔ ایک موقع پر آپ نے جملہ فرمایا تھا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، ایک وقت آئے گا تمہارے نوجوان تمہارے قبضے سے باہر ہوں گے، تمہارے نوجوان تمہارے قبضے میں نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اچنبے میں آنکھیں پھٹ گئیں۔ اَوَذَلِكَ لَكَائِنٌ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ایسا ہوگا؟ فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، حالات اس سے بھی خطرناک ہیں۔ پھر آپ نے ایک موقع پر پھر فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہاری لڑکیاں تمہارے قابو سے باہر ہوں گی۔ میں سوچا کرتا ہوں صحابہ کرام پر کیا بیت رہی ہوگی۔ صرف یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سوائے ماننے کے اطاعت کے کوئی بات سمجھی نہ تھی۔ آپ نے فرمایا ہوگا، آپ نے فرمایا ہوگا، آپ نے فرمایا ہوگا، اللہ کے رسول سچ فرمائے۔ دو باتیں آتی تھی ان کو، اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کیا تم جانتے ہو، تو جواب میں کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانے، ہمیں کچھ پتہ ہوتا نہیں۔ ایک تو انہیں یہ آتی تھی، اور دوسری بات یہ آتی تھی کہ اگر کبھی چہرے انور پر غصہ آیا تو صحابہ کرام آگے کہتے تھے رضیت باللہ ربا، اے پیغمبر ہم اللہ کو رب مان کر راضی ہو گئے، آپ کو پیغمبر مان کر راضی ہیں، دین اسلام کو اپنا دین کر مان کر راضی ہیں، بس اس کے سوا کچھ۔ یہ جملہ سوال کے موقع پر اور یہ جملہ کسی ناگواری کے موقع پر کہ جی ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم نے تو اللہ کو اللہ جانا ہے، آپ کو نبی مانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حالات اس سے بھی خطرناک آئیں۔ اور ایک عجیب و غریب جملہ آپ نے آخر میں فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جو امت مسلمہ دنیا میں آئی ہے صرف اس لیے، اور ایک دفعہ اور کہتا ہوں صرف اس لیے کہ نیکیوں کا حکم کرے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تم برائیوں کا حکم کرو گے اور نیکیوں سے تم روکو گے۔ ہائے ہائے، لَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَلَتَأْمُرُنَّ بِالْمُنْكَرِ، تم برائیوں کا حکم دو گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کیا ایسا ہوگا کہ اللہ کے رسول ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ تو میں نے عرض کیا نبی کی آمد یاد کرنے کا ایک طریقہ وہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ، اگر آج کے دن کسی موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو کسی درجے میں، پوری قوم کسی درجے میں کم از کم دلوں میں، ذہنوں میں، مزاج میں تازہ کر لے، تو یہ کہا جائے گا کہ کم از کم ربیع الاول نے آ کر آنکھیں تو کھول دیں، کچھ تو شعور دے دیا۔ آپ یقین جانیں آج کے دن بھی فجر میں کسی مسجد میں ایک نمازی بڑا ہوا نہیں تھا۔ اس سے کیا مطلب؟ آج کے دن ہم سچائی کا عہد کر لیں نبی کی آمد کا، اس سے کیا مطلب؟ آج کے دن ہم یہ قسم کھا لیں کہ لڑکیوں کو نہیں دیکھیں گے نبی کی آمد کا، اس سے کیا مطلب؟ آج کے دن ہم بدماشی نہیں کریں گے نبی کی آمد کا، اس سے کیا مطلب؟ نبی آئے ہیں ٹھیک ہے، پھر آپ سوچو تو صحیح، عالم ارواح کی مخلوق کیا کہتی ہوگی؟ تم لنگور ہو، تم بندر ہو، تم ہو کیا چیز؟ خدا کی پناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجا تھا کہ جاؤ میرے عزیز جوانوں جو کالج کے پڑھنے والے ہو، میرے جملے کو یاد رکھنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے کے بہترین تاجر تھے۔ بیچ میں رک کر ایک بات کہہ رہا ہوں، بہترین تاجر، آخری درجے کا تجارت کا ہنر رب العالمین نے آپ کو دیا تھا۔ اگر مٹی پر ہاتھ لگا دے تو سونا بن جائے۔ مکے کے تاجر جاتے تھے ملک شام میں تجارت کرنے، آپ بھی گئے، لیکن جب لوگ لوٹ کر آتے تھے کہتے تھے کسی کو اتنا نفع نہ ہوا جتنا نفع آپ کو ہوا ہے۔ آخری درجے کا ہنر
مسئلے کو سمجھنا، مارکیٹ کو سمجھنا، وہاں کی قوت خرید کو سمجھنا، کیا لانا ہے اور مکہ مکرمہ کے اندر کیا پیش کرنا ہے، یہ ساری کی ساری پلاننگ آپ کے ذہن میں تھی۔ اس زمانے کے تصور میں لوگوں میں یہ بات نہیں تھی، اس لیے آتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ کے اگر آپ اس سلسلے میں نہ ہوتے، مثلاً خدا نہ کرے ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، تو مکہ مکرمہ نہیں پورے عرب کے علاقے کو دنیا کے سب سے بڑے تاجر ہوتے، اتنی اللہ نے ذہانت دی تھی۔ مگر ایک وقت آیا، رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کام کو کریں۔ کام شروع کیا، اور آپ تو جانتے ہیں یہ کام شروع کرنا کیا تھا، آندھیوں سے ٹکراؤ، سیلاب کے دھارے پر الٹا چلنا، دریا ادھر سے بہ رہا ہے، کوئی آدمی ادھر سے تیرنے کی کوشش کرے، آندھیاں ادھر سے آ رہی، کوئی آدمی ادھر سے پیدل چلنے کی کوشش کرے۔ اس انسان کا وجود کیا ہے، بڑے بڑے درخت گر جاتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں پیغمبر کام کیجئے۔ پہلی وحی آئی، اعلان ہو گیا، کچھ زمانے رک گئی، اس کے بعد دوسری آئی، اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ نہیں اب کھڑے ہو جائیے، کام کیجئے۔ تقریباً آپ نے 3 سال تک لوگوں کو دعوت دی، آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ۔ بعض فطرت سعید ہوتی ہے، خوش نصیب ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، ان کے دل صاف ہوتے ہیں، اچھی بات کو فوراً لے لیتے ہیں۔ بعض بدبخت ہوتے ہیں، دل کے پتھر ہوتے ہیں، بدبخت آخری درجے کے شقی القلب ہوتے ہیں، ان کا دل آسانی سے بھلی بات کو لیتا نہیں۔ یہ ہر دور میں ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی۔ کتنے غیر مسلم آپ کو ملیں گے، آپ ان کے سامنے کہیں بھائی لڑائی فساد اچھی بات نہیں، مارنا مرنا اچھی بات نہیں، محبتوں کے ساتھ، میل ملاپ کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ رہو۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے تو ہمارے جی کی بات کہہ دی، میں تو تلاش کر رہا تھا کوئی اللہ کا بندہ مل جائے۔ مانتے ہیں جن لوگوں کے دل میں کسی درجے کے اندر اچھے جراثیم تھے، آہستہ آہستہ اس شمع کے چاروں طرف آنے شروع ہو گئے۔ کچھ زمانے میں لوگ جمع ہو گئے، اور بنے اور بنے اور بنے، اور جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کام کو شروع کیا، تو پھر یاد رکھ لیں مخالفت کا دھارا اس سے بھی خطرناک ہو گیا۔ اتنی خطرناک درجے کی مخالفت، 1 2 3 4 5واں سال جب آیا، اور آپ نے دیکھا بعض صحابہ کرام کے لیے بڑی مشکل ہو رہی، کیسے یہ برداشت کریں گے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا، نبی آخری درجے امت کے حق میں شفیق، آخری درجے محسن، ایک پیغام لے کر آیا ہوں انسانوں کو انسان بنانا، ان کی بگڑی کو ختم کر کے سنوار کے اللہ تک پہنچانا، اور رب العالمین کا نام ان کے دل میں اتر جائے، اور پوری دنیا میں اچھائیاں غالب آ جائیں۔ ہم جب اس زمانے میں غیروں کے سامنے بولتے ہیں اسلام غالب آ جائے، تو لوگوں کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں کہ آپ تو اسلام کی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں میرے پیاروں، اگر اس بات کو یوں کر کے کہو گے، اسلام یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں اچھائیاں غالب آ جائیں، تو سامنے والا کہتا ہاں اب آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، آپ تنہا اپنی اس کی نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، اصل یہی تو تھا، اور کیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 5ویں سال میں دیکھا انسانوں کو مشکل ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا جاؤ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ 11 مرد 6 عورتیں اللہ کا نام لے کے سمندر پار، کہاں سرزمین عرب اور کہاں سرزمین افریقہ، کشتیوں کا سفر۔ کوئی پوچھے کیوں چلے، کیا بات، ایمان کو بچانے۔ ہائے ہائے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا مکہ ہے، یہاں عرفات پہلے بھی تھا آج بھی ہے، یہاں مینا پہلے بھی تھا آج بھی ہے، صفا مروہ کے دوڑنے کی جگہ پہلے بھی تھی آج بھی تھی، صحن حرم پہلے بھی اور آج بھی، اور یہ اللہ کے بندے چھوڑ کر جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ تم نے ہمیں اس جگہ پر جہاں ابراہیم علیہ السلام نے آ کر یہ کام کیا، تم اللہ کا نام لینے دیتے تو ہم جا رہے ہیں۔ میں اپنے پیاروں سے کہوں، ہم سے تو ایک مجلس نہیں چھوٹتی، ایک فٹ پاتھ نہیں چھوٹتا۔ میری بات کا برا نہ مانو، خدا کی قسم جو آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر کھل کر نہ کہوں تو آپ کے ساتھ خیانت کروں گا۔ کسی کی غیبت چل پڑی، حسد چل پڑا، کسی کی لڑکی کے پیچھے پڑ گئے، کوئی بدترین زندگی چل رہی ہے، اور بڑے مطمئن ہیں، ایسا لگتا ہے کہ خدا کے ہاں یہی اپنی فائل لے کر کھڑے ہوں گے اور باقاعدہ رب العالمین سے بحث کریں گے۔ نہیں، ہم تو بڑے اچھے مسلمان بن کر آئے، پتہ نہیں کون سا آرٹیفیشل اسلام ہے یہ والا، یہ کس کمپنی میں تیار ہوا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، کہاں سے آیا، کس نے جنم دیا، یہ چلا کس جگہ سے اسلام،
جس کے مالک آپ ہی ہو گئے؟ غور کرنا چاہیے واقعے پر، کیوں ہجرت کی؟ مکے کو کوئی چھوڑتا ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کے مکے سے وہاں کے رہنے والوں کا عشق ایسے تھا، وہ کہا کرتے تھے یہ ہماری گھٹی میں شامل ہے، اس شہر کی محبت ہمارے خون میں شامل ہے۔ زمانے جاہلیت میں اگر مکے سے کہیں کو سفر کر کے جاتے، ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اپنے جھولے میں رکھ لیا، کس لیے؟ کہ دوسرے ملک میں جا رہے ہیں اور جا کر دیکھیں گے چلو مکے کا پتھر ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی ہمارے لیے پیارا ہے کیونکہ ہمارے شہر کا پتھر۔ یہ تو ان کی محبت تھی مکے سے، اور مکہ مکرمہ کو چھوڑا اس لیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج عید میلاد النبی ہو رہی ہے، انہوں نے کہا وہ والی باتیں مت کرو جس میں چھوڑنا پڑے، وہ ساری کہانی بیان کرو جس میں مزے، عیاشی، لذت، سکون، کانوں کی آنکھوں کی عیاشی اس زمانے کے اندر۔ بہرحال 1 سال کے بعد آپ نے پھر صحابہ سے کہا، اور بھی چلے گئے، 80 کے اوپر لوگ چلے، اور یہ والا زمانہ آخری تھا، مشقتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام ٹکر میں۔ آپ کے چچا نعوذ باللہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، خدا کی پناہ، مگر آپ سے بلا کی محبت تھی ابو طالب کو، اور اللہ کے رسول ان کا بلا کا احترام کرتے تھے۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے پردھان، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار، سارے کے سارے حضور پاک علیہ السلام کی شکایت لے کر آئے ہیں ان کے پاس، ابو طالب کے پاس، اور ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب تمہارے بھتیجے نے انتہا کر دی، سوچ لو معاملہ آر پار کا ہوگا۔ سردار ایک طرف، ابو طالب قوم کے سردار تھے، بڑے تھے، بوڑھے تھے، مگر جب سب ایک طرف ہو جائیں تو سوچتا ہے آدمی۔ کہا کہ یا تو انہیں سمجھا دو، اور دوسری بات یہ کہ آپ ان کے اور ہمارے بیچ میں سے ہٹ جاؤ، پھر جو ہوگا دیکھا جائے۔ سب کچھ کہہ دیا اس جملے کے اندر، آر پار کی ہے۔ ایک دفعہ ایک جماعت نے آ کر یہ کہا کہ خوبصورت نوجوان ابو طالب ہم تمہارے لیے لے کر آئے ہیں، تم اس کو لے لو اور انہیں ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کی گردن مار دیں۔ انا للہ، خاکم بدہن، اللہ معاف فرما ان تعبیروں کو۔ بدلے میں ابو طالب کہنے لگے واہ، غیر کا بچہ میں پال لوں، اپنے بچے کو ہلاک کرنے کے لیے حوالے کر دوں؟ تم کس دنیا کی باتیں کر رہے ہو؟ قوم چلی گئی، لیکن آخری مرتبہ جو ان کا آیا ہے، پورا کا پورا ایک وفد آیا، ڈیلیگیشن آیا، پوری جماعت آئی، اور آنے کے بعد یہ والی بات جو کہی، ابو طالب بھی اس دن ذرا ہلکے سے ہل گئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے، ایک جملہ کہا بڑا عجیب و غریب عربی زبان کا، لا تحملنی ما لا اطیق، ان بوڑھے کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ تیرا بوڑھا چچا اٹھا نہ سکے۔ قوم کے بہت بڑے تھے، عرب لوگ ذہین تھے، بات کرنے کا سلیقہ جانتے تھے، 1.5 جملے میں تفصیل بیان کر دیا کرتے تھے۔ فوراً سمجھ گئے چچا نے کیا کہا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اسی موقع پر ایک جملہ فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید چچا محترم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تمہاری پشت پر ہوں، تمہاری کمر کے اوپر، اس طرح سے تمہاری گاڑی چل رہی ہے، اس لیے آخر میں آ کر مجھ سے یہ فرمایا کہ میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں نہ اٹھا سکوں۔ آپ نے فرمایا چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، ایک میں سورج رکھ دیں، میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کو طبق روشن ہو گئے۔ میں کس دنیا کی بات کر رہا ہوں، بھتیجا کس دنیا کی بات کر رہا ہے؟ کہا آپ نے یہ کیا بات ہوئی کہ یہ لوگ یہ کہہ کر گئے آپ سے؟ میں تو اس شرط پہ تیار نہیں، اگر یہ میرے ساتھ یہ کریں گے یا میں دین کو چھوڑوں، ایک طریقہ ہے یا تو دین غالب آ جائے یا دین کے راستے میں اللہ مجھے بلا لے۔ جواب بڑا عجیب تھا، ابو طالب بھی سمجھ گئے، اور روایت کے اندر آتا حضور پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وقت تھا، پوری قوم مخالف ہے، آخری درجے محبت کرنے والا چچا آج ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے قدم بھی ڈگمگا رہے ہیں کہ کس طرح سے قوم کے سامنے کھڑا ہوں اور کس طرح سے اپنے بھتیجے کا ساتھ دوں۔ آنکھوں میں آنسو آئے تو ابو طالب اپنے بوڑھے قدموں کے ساتھ کھڑے ہوئے، کہا کہ بھتیجے جاؤ، تم اپنا کام کرو،
میں تمہارے ساتھ. اللہ اکبر. آپ نے کام شروع کیا, وقت چلتا رہا, اور سال, اور ایک وقت آیا تقریباً نبوت کا 10واں سال. اس سال اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے 3-4 معاملے آئے. نبوت کے اعلان کے 10ویں سال میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہ چچا اللہ کو پیارے ہو. اور بخاری شریف میں عجیب و غریب واقعہ ہے. آخری درجے محبت تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو چچا سے, اور ساری محبت کا نچوڑ یہ تھا کہ چچا تم نے میرے ساتھ بہت کچھ کیا ہے, کاش کاش تم اسلام پہ آ جاؤ. اللہ کے رسول کا اسلام ہم سب سے یہی تو کہہ رہا ہے, کاش تم میرے سچے ماننے والے ہو جاؤ. یہ اداکاری, یہ نوٹنکی, یہ سرکس کب تک کرو گے تم؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسهم. خدا کو دھوکہ دے رہے ہو نہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. یہ اداکاری کب تک؟ لائٹنگ لگا دی, ڈیک چل گیا, چھٹی ہو گئی, بات ختم. جہاں تھے وہاں کے وہیں. جو بدتمیزی کل تھی وہ آج بھی, جو عیاشی کل تھی وہ آج بھی, جو بے حیائی تھی کل بھی وہ آج بھی. کس طرح کا کوئی فرق آیا؟ اس کو کہتے ہیں دین منانا. انا للہ. 10ویں سال میں ابو طالب کا بھی انتقال ہوا, اور حضور پاک علیہ السلام کے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں, وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. عجیب و غریب عورت تھی وہ اللہ کی بندی. جب کبھی گھر کے باہر سے آپ ستائے ہوئے آئے, اس اللہ کی بندی نے ہمت دی, نہیں اللہ کے رسول آپ. اللہ اکبر. آج بھی کسی گھر میں کوئی اللہ کی پاکیزہ بندی ہو, وہ اس زمانے کے شوہر کو اسلام پر کھڑا کرتی ہے اور اس کے بعد اس کی سپورٹ بنتی کہ دنیا سے کیا ہوتا ہے. پریشانیاں اسی دن سے ہیں. رنگ کے اوپر مر کر ایسی لڑکیوں کو گھروں میں لے آئے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور جب گھڑوں کا بیڑا غرق ہو گیا تو کہتے ہیں مولوی صاحب تعویذ دے دیجئے, حالات بڑے آئے. ابھی کیا ہے, ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. ہم نے جو کیا ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عجیب و غریب معاملہ تھا ان کے ساتھ. جب بھی آپ آئے انہوں نے تسلی, جب بھی آپ آئے. حدیث شریف میں آتا کہ انتقال کا ان کے بہت دن کے بعد ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کو یاد کیا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبوب تھیں آپ کو, بڑی محبوب. آپ ان سے بہت پیار فرماتے, بڑی محبت, بڑی عنایت. ایک موقع پر کہنے لگی ان کے انتقال کے بہت زمانے کے بعد کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایک بوڑھی عورت تھیں, ٹھیک ہے اس زمانے میں آپ کا بڑا ساتھ دیا, آپ تو انہی کو یاد کرتے رہتے ہیں. کہنے کو تو کہہ گئیں. بخاری شریف کی روایت ہے, عائشہ تم کیا جانو وہ کیا تھی, انہا لکانت کانت کانت. جملہ اسی طرح سے. اس اللہ کی بندی نے میرے قدموں کو جمایا, اس اللہ کی بندی نے میری پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر میرا ساتھ دیا, اس اللہ کی بندی نے اپنے مال کو لا کر میرے قدموں میں ڈالا, اس اللہ کی بندی نے میرے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا. اتنا نبھایا کرتے تھے آپ اس رشتے کو کہ ان کے انتقال کے بعد اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری مبارک ماں ہیں, اگر ان کی کوئی سہیلی ملنے کے لیے آ گئی, حضور پاک علیہ السلام ان کا بھی استقبال کرتے تھے. یہ میری بیوی کی سہیلی ہیں اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. کیا سیرت ہے, کیا ہے. اس 10ویں سال میں ان کا بھی انتقال. اب مکہ مکرمہ میں ابو طالب کے انتقال کے ہو جانے کے بعد آپ کا کوئی سرپرست وہاں کے قواعد قاعدے کے لحاظ سے, نظام کے لحاظ سے, مکے کی سوسائٹی کا جو قانون تھا کہ کوئی سرپرست آپ کا ہونا چاہیے, آپ اس سے محروم ہو گئے دنیا کے اعتبار سے. ابو طالب چلے گئے, اور جس وقت ابو طالب جا رہے تھے, میں نے پرسوں ہی دیکھی بخاری شریف میں حدیث, پرسوں کی بات, جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, اور عبداللہ ابن امیہ اور ابو جہل دونوں بیٹھے تھے. عبداللہ ابن امیہ اور ابو جہل دونوں بیٹھے تھے. مکہ مکرمہ کی بات ہے.
اللہ اکبر. ایک اللہ کا بندہ اپنے چچا کو جہنم سے گھسیٹنے کو تیار ہے. اسلام اپنی دعوت دے رہا ہے اور وہ پکے درجے کے ناہنجار اس کوشش میں ہیں. نہیں فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ, تم بھی جہنم میں اور ہم بھی جہنم میں. دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چچا ایک دفعہ کلمہ کہہ دیجئے, ایک دفعہ, تاکہ اللہ کے ہاں کچھ کہنے کا موقع مل جائے. کلمتاً احاج, ایک دفعہ کہہ دیجئے تاکہ میں کچھ عرض کر سوں اللہ کے دربار میں آپ کے لیے. اور وہ کیا کہتے ہیں, ارے آخری وقت میں, اپنے دین سے آخری وقت میں. میرے پیارے جوانوں, یہ مت سوچو یہ کہانی اس زمانے کی, یہ ہر وقت ہے. اس زمانے میں آپ کو اگر کوئی دین کی بات پتا, اچھا تم تو فلاں مولوی صاحب کے ماننے والے, فلاں مسلک کے ماننے والے, فلاں مدرسے کے ماننے والے, اور فلاں کے ماننے والے, فلاں کے ماننے والے. اللہ کے بندو کب تک پڑ رہو گے جھگڑوں میں؟ اللہ کا شکر ہے میرے پیارے مجمع میں تو کوئی نہیں ہوتا, مگر بات تو پہنچتی ہے دور تک. کب تک ان چکروں میں؟ اسی میں کہانی, اسی میں زندگی گزری جا رہی ہے. اس کو زندگی کہتے ہیں. مسئلہ ہے حدیث کیا کہہ رہی ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, میرے اللہ نے کیا حکم دیا ہے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے. بہرحال وہ چلے گئے اسی حال میں, اور آخر میں انہوں نے کہا مرنے سے پہلے علی ملت عبد المطلب, میں اپنے دادا کے دین پر, ان کے نظام پر, ان کے طریقے پر ہی جا رہا ہوں. گویا کہ حالت کفر میں, حالت شرک میں, اللہ کے نہ ماننے پر ان کی موت آئی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد بھی دعا فرمائی ان کے لیے. وہ ظاہر بات ہے جو میں نے بار بار آپ سے عرض کیا کہ کتنی محبت تھی اور کتنے ان کے احسانات تھے. جس زمانے میں ہجری نبوت کے 7ویں سال, 8ویں سال, 90 سال, 3 سال تک جو بائیکاٹ کیا گیا تھا اور آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا, یہی ابو طالب تھے جو پورے مکے کو سماج کر اپنے بھتیجے کے ساتھ مکے کے محلوں سے نکل کر ایک پہاڑ کے بیچ میں چلے گئے کہ بھتیجے کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. قربانیاں دیکھو, 1 سال جنگل میں, پہاڑوں کے بیچ میں, ببول کے درخت, کوئی مکان نہیں, کوئی چھپر نہیں, کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں, کوئی سائے کا ٹھکانہ نہیں, مگر حال کیا ہے کہ نہیں بھتیجے کے ساتھ ہوں. ان سب باتوں کے ساتھ میرے پیاروں, ان سب باتوں کے ساتھ خدا کی قسم اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, بڑے ادب اور احترام سے آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں, ان سب باتوں کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے انتقال کے بعد جب دعا مانگی, اللہ نے فرمایا نہیں, ما کان لنبی, کسی نبی کے لیے اب گنجائش نہیں ہے وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے. نہیں چٹی. اللہ اکبر, کیا حال ہے. استغفر اللہ. اس کے بعد بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے. آپ نے فرمایا میں نے ابو طالب کو دیکھا کہ وہ جہنم میں ہیں اور اللہ نے ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے. ایک ہماری محبت ہے جس پر ہماری ساری عمارت قائم ہے, ہمارے اسلام کی, ہمارے ایمان کی. میرا حق نہیں بنتا میں کسی اللہ کے بندے کے ایمان کے متعلق کچھ عرض کروں, مگر کچھ غور تو کریں. ایک انسان وہ تھا, سب کچھ تھا مگر ایمان نہیں تھا. نہیں, اور جب بیچ میں بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ آپ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں جب آپ گئے تو مدینہ منورہ کے منافقوں میں ایک منافق تھا, وہ سب سے ان کا سردار, جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی. اس نے دنیا کی آخری کوشش کی اپنے زمانے میں آپ کو پریشان کرنے میں. ام المؤمنین پر الزام لگا, وہ بدتمیز سب سے آگے, آپ کو ستانے میں سب سے آگے, اس زمانے میں لوگوں کو بھڑکانے میں سب سے آگے. کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا جب تک کہ وہ ظالم کو جملہ نہیں کہہ دے. ایک دفعہ باہر گیا, سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, منافقین بھی کبھی کبھی ساتھ جاتے تھے. سارے مسلمانوں کے بیچ میں کہنے لگا جب مدینے واپس ہو جائیں گے ہم تو جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے, جو باعزت ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکالیں گے. باعزت کا مطلب تھا ہم, اور ذلیل لوگوں کا مطلب خدا کی پناہ, خدا کی پناہ. اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام, کہانی نہیں نکال کے باہر کرو یہاں سے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا, کچھ نہیں. مدینے واپس آ گئے, مگر ان کے بیٹے سچے مسلمان, پکے عاشق, ان کا نام بھی عبداللہ تھا. اسے پتہ چل گیا,
ان کو پتا چلا کہ میرے باپ نے یہ جملہ کہا ہے۔ جیسے ہی لوگ مدینہ منورہ میں داخلے کو پہنچے، وہی سب سے پہلے بیٹا اپنے باپ کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور آ کر کہتا ہے کہ اب بتاؤ ذلیل کون ہے اور عزیز کون ہے، میں تیری گردن ابھی مارتا ہوں۔ ہائے ہائے میرے نوجوانوں، سوچو سوچو، ہم گھروں میں کیا کیا داخل کرتے ہیں، کیا کیا داخل ہو رہا ہے، اور ان تمام باتوں پر امید رکھ رہے ہیں۔ ہم سچے عاشق، دعا تو یہی ہے کہ اللہ ہمیں بنا دے، مگر صورتحال میل ساتھ نہیں دیتی، صورتحال تو کچھ اور بتا رہی۔ بیٹھا رہا اور تلوار لے کر کھڑے رہے، اور اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ذلیلوں میں ہوں، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرے نبی عزیزوں میں ہیں، محمد الرسول اللہ عزت والوں میں۔ بیٹا کہتا اب گھر میں جا سکتے ہو، جاؤ، ورنہ میں تیری گردن ابھی اڑاتا یہاں پر۔ تیری ہمت کیسے ہوگی کہنے کی؟ یہ ساری کہانیاں گھروں کے اندر کی، یہ کسی غیر کی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا یہی عبداللہ ابن ابی، یہی جب بیمار ہوا ان کے بیٹے نے آ کر کچھ درخواست کی، حضور پاک علیہ السلام نے مانی۔ وقت کم ہے، کچھ بات اور عرض کرنی۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے آ کر ان کے بیٹے نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میری درخواست ہے اپنی قمیض دے دیجئے۔ اخلاق اخلاق انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق کے پہاڑ پر پیدا کیا ہے، فطرت آپ کی یہ بنائی اخلاق۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ ساری کہانی اس کی یاد ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، ساری کہانی یاد ہے، صحابہ کو یاد ہے، ان کی عورتوں کو یاد ہے، پیغمبر دو جہاں کو کیوں یاد نہ ہوگی؟ فوراً قمیص عنایت فرما دی۔ اور بیٹا آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اگر ہو سکے تو میرے ابا کی نماز بھی پڑھا دیجئے۔ اللہ اکبر! کون؟ منافق عبداللہ ابن ابی، جس نے تہمت لگائی۔ بڑی لمبی تفصیل ہے منافقوں کی، بہت لمبا وقت ہو جائے گا، میں اس میں نہیں جاتا، مگر ان تمام کے باوجود آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ رہے۔ جب نماز جنازہ کا وقت آیا، صفیں لگ گئیں، اللہ کے رسول تشریف لائے، اور جیسے ہی نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا۔ ایک غیرت ایمانی کہلاتی ہے، ایک جوش ایمانی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اسے جانتے نہیں ہیں؟ جن سے کہہ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں، مگر جوش ایمانی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور آپ بالکل تحمل کا، برداشت کا پتلا بنے کھڑے۔ نہیں، اس کے بیٹے نے کہا ہے، اور بیٹے سچے عاشق اور مسلمان ہیں، نبی اپنے لوگوں کی بات کو نہیں گڑبڑ کرتے۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سے درخواست کرنے کے بعد ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن اس کے متعلق یہ کہتا ہے، ان لوگوں کے متعلق یہ کہتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے پیغمبر 70 دفعہ بھی معافی مانگو گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عمر کس سے فرما رہے تھے؟ اللہ کے رسول سے، جن کے اوپر قرآن مجید اترا ہے، جبریل امین انہی کو دے کر گئے۔ اس کو محبت کہا جاتا ہے، جذبات کہتے ہیں کہ بات کبھی کبھی قابو سے باہر ہو کر زبان پر آ جاتی ہے۔ سب کچھ آپ نے کیا فرمایا؟ عمر، اللہ نے 70 دفعہ ہی تو منع کیا ہے، اگر 71ویں دفعہ میں بھی اس کی معافی ہوگی تو میں اللہ سے مانگوں گا۔ اللہ۔ اور میرے پیارے جوانوں، اور اگلی بات سنو کہ جس وقت اس کو قبر میں رکھ دیا گیا، آپ تشریف لائے قبر کے پاس، آپ نے نکلوایا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قمیص اب پہنائی، اور بعض روایتوں میں آیا تھا قمیص پہلے پہنائی، اور نکالنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے سید الاولین والآخرین، پوری دنیا کی اگر بناوٹ اور پوری دنیا کی کامیابی کا راز اگر ہے اللہ کے رسول کے دامن سے وابستہ ہے، آپ نے اس کی لاش کو لیا، اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھا، اور اس کے بعد اپنے منہ سے پانی لے کر اس کے منہ میں لگایا۔ لعاب دہن۔ کوئی ہمیں اتنا سا پریشان کرتے تو ہماری تو نسلیں بھی نہیں بھولتی۔ مرنے کے وقت بچوں سے اور کہہ جاتے ہیں یاد رکھنا، اور جاہلیت کسی بکری کا نام ہے کیا؟ جاہلیت اسی کو تو کہتے ہیں۔
کہ خود بھی اسی میں زندگی گزاری اور وصیت بھی اس کی کر کے چلے گئے. یہ سارے کام آپ نے کیے, دفن بھی ہو گیا, آپ واپس بھی آ گئے, اور جب واپس آئے تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ معافی نہیں, معافی نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی قمیص کے ساتھ گیا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام کا لعاب دہن اپنے منہ کے اندر لگوا کر گیا, مگر قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق آخری طبقے میں ہیں. اور پیغمبر سے کہا ولا تصلی علی احد منہم مات, اے پیغمبر آئندہ اب نہیں, اگر کوئی مرے گا آپ نماز نہیں پڑھائیں گے. ولا تقم علی قبری, ان کی قبر پر بھی آپ نہیں کھڑے ہو, قطن نہیں, بالکل نہیں, جو ہونا تھا ہو گیا. میرے عزیزو, قابل احترام بزرگوں, ہم تنہائی میں غور تو کریں. جب سب کچھ آپ نے یہ کیا, میں نے ابو طالب کی مثال دی, ان کی مثال دی, آپ غور کرو, اس کے باوجود بھی مغفرت نہیں, تو پھر آپ ذرا سوچو کیا کھیل بنایا ہے دین کا. اس کو دین کا کھیل کہا جاتا ہے کہ اپنے طور پر کچھ باتوں کو ایجاد کر لیا جائے, اپنے طور پر بنا لیا جائے, بات رہ نہ جائے, ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 10ویں ہجری نبوت کا سال تھا, چچا گئے, بیوی گئیں, آپ سرپرستی سے محروم ہوئے, تو آپ طائف تشریف لے گئے, اور طائف میں جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے, وہاں سے لوٹ کر آئے. مکے والوں نے اعلان کر دیا کہ اب آپ مکے میں نہیں آ سکتے, جائیے باہر کو, اب نہیں آ سکتے. کیا قرآن ہے واقعی. طبیعت چاہتی جب اس موضوع کو کھولو تو قرآن کو پڑھتے چلے جاؤ کہ حضور پاک علیہ السلام واپس آئے اور مکہ مکرمہ میں اعلان ہے ان کی سرپرستی نہیں ہے, اب کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا, اور مکے کے اندر رہنے کے لیے ایک کسی سرپرست کا ہونا ضروری ہے, اور آپ کے سرپرست ختم ہو گئے, اب آپ مکے کی آبادی سے باہر ہیں. اس سفر سے واپسی میں اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ مکرمہ سے 2-3 کلومیٹر دور جنگل میں نماز پڑھ رہے تھے, فجر کی نماز. اور جب آپ نماز میں تھے, اچانک جنات کی ایک جماعت آئی, اور جنات کی جماعت تلاش میں تھی کہ اس دنیا میں کچھ ہوا ہے. اوپر کو جب جاتے ہیں تو انگارے پڑتے ہیں, اوپر کو جب جاتے ہیں تو اوپر پہرے لگا دیے گئے, اوپر کو جب جاتے ہیں تو واپس کر دیے جاتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, دنیا میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے. ساری دنیا میں ادھر ادھر بھاگے پھرے, ایک جماعت کی, ایک شیطان کی جماعت جنات کی آپ کے پاس سے گزری. قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جماعت کو موڑ دیا, اور وہ آئی, قرآن سننے لگی, سنا, ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو, اور جب یہاں سے واپس ہوئے تو اپنی قوم کو جا کر کہا ہمیں قرآن سن کر آئیں جو دعوت دیتا ہے. اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ, جو اچھی باتوں کی ہدایت دیتا. پتہ چلا کہ اگر انسان ساتھ نہیں دیں گے تو رب العالمین کی تقدیر بتا رہی تھی اے پیغمبر دل کو توڑنے کا مسئلہ نہیں ہے, دل کو چھوٹا کرنے کا مسئلہ نہیں, ہم دوسری جماعتوں کو آپ کے پیچھے کر دیں گے. نہ مانے مکے والے, نکالا کرو تم. وقت آیا, آپ یہاں سے ہجرت فرما گئے. آخر میں 2-3 باتیں ضرور عرض کروں گا کہ اس زمانے میں ہم اور آپ عام طور پر پبلک سب لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت محبت محبت. سچی بات یہ ہے, بڑا پیارا لفظ ہے, ہونی چاہیے, کہنے چاہیے, اپنے آپ کو عاشق بنانا چاہیے, مگر یہ گناہگار کہتا ہے کہ تنہا زبانی نہیں, تنہا زبانی, یہ چیز اللہ کے ہاں کام نہ آ سکے گی, یہ چیز کام نہ آ سکے گی. مسئلہ ہے بنیادی طور پر اس عمل کا جو اللہ کے رسول علیہ السلام دے کر گئے. آپ یہ کہہ کر گئے تھے میں نے تم کو اس کام پر تیار کیا ہے, تم اس کام کو کرو اور اس کام کو لے کر آگے چلو. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا, اور اس کی موٹی سی مثال ہے, جب آپ مدینہ منورہ پہنچے 1 سال کے بعد غزوہ بدر پیش آیا, اور 1 اور سال کے بعد یعنی 3رے سال میں جا کر غزوہ احد پیش آیا. غزوہ احد کے موقع پر جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے, اچانک لوگوں میں یہ آواز چل پڑی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام شہید ہو گئے غزوہ احد کے موقع پر. میں آپ کو کیسے بیان کروں, یا آپ مجھے کیسے سمجھائیں ان اللہ کے بندوں کو کیسا عشق تھا اللہ کے رسول سے. جب یہ سینہ عشق سے خالی ہوگا تو کیا بیان کرے گا کوئی اللہ کا بندہ, ہمارے بیان کیے ہوئے عشق سے کیا مطمئن ہوگا.
وہ جماعت عجیب تھی، وہ نبی کے لیے اسپیشل تیار کی گئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو تج دیا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کو لگایا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا، اور ایک بات دیکھ لی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو آپ فرمائیں گے ہم اس کو مانیں گے، جس سے منع کریں گے رک جائیں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ روایت کے اندر آتا ہے میدان احد میں جب لوگ شہید ہوئے اور یہ آواز چل پڑی کہ پیغمبر علیہ السلام شہید کر دیے گئے، کسی نے تو اپنے ہتھیار ڈال دیے، کوئی بیچارہ بیٹھ گیا، کوئی بیچارہ پیچھے کو چلا گیا، کوئی زمین کے اوپر لیٹ گیا۔ صحابہ کرام کو ان زخموں کی تکلیف نہیں تھی، کسی کے ہاتھ غائب، کسی کی ٹانگ غائب، کسی کے قریب میں لاش ہے، کوئی آخری سانس میں ہے، کوئی آخری سانس میں، تکلیف اس کی نہیں تھی۔ سب سے بڑی تکلیف یہ تھی جو دنیا کو ڈھارس دیا کرتا تھا وہ اللہ کا بندہ چلا گیا۔ ابھی یہی صورتحال تھی، اچانک ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، انس ابن نضر رضی اللہ تعالی، اور وہ کھڑے ہو کر بیچ میں کہتے ہیں لوگوں کیا ہوا تمہیں؟ تم نے کیوں اپنے آپ کو بیٹھا دیا؟ کیوں تم پیچھے کو لیٹ گئے؟ کیوں تم میں بھگدڑ مچ گئی؟ تم نے کیوں ہتھیار ڈال دیے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کیا ہے مسئلہ؟ اگر حضور پاک علیہ السلام چلے گئے، موتو علی ما مات علیہ رسول اللہ، اللہ کے رسول جس پر گئے ہیں، کامیابی یہ ہے کہ تم بھی اسی پر مر جاؤ۔ اللہ اکبر، لگ رہا کسی نے سور پھونک دیا، سارے صحابہ کے تنوں میں جان آ گئی، دوبارہ ہمتیں آ گئیں، ٹوٹی ہوئی ہمت واپس آ گئی، لڑکنے والے قدم سیدھے کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے بندے پھر میدان کے اندر ڈٹے۔ کچھ بھی ہو جائے، کیا چیز ہے، کیا پیغام دیا؟ موتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام جس دین پر چلے گئے تم بھی چلے جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ ہم دنیا میں اس لیے آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جب یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی، وہاں سے عورتیں بھاگ پڑی، جوان لڑکیاں، بچے بھاگ پڑے کہ مدینہ منورہ میں خبر یہ کہ آپ شہید ہو گئے۔ میں بیان نہیں کر سکتا ان سے، واقعی کہتا ہوں، دنیا میں کسی کی زبان میں یہ طاقت نہیں اس واقعے کو صحیح طریقے پر بیان کرے اس زمانے کے اندر کہ صحابہ کرام پر کیا بیت گئی۔ ہمارا تو سب کچھ لٹ گیا، ہم تباہ ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام چلے گئے دنیا سے، عورتیں بھاگی بھاگی آئیں۔ ایک عورت بھاگی ہوئی آ رہی، ایک اللہ کا بندہ کہتا کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے تو شوہر شہید ہو گئے، کہاں جا رہی ہو؟ دوسرا کہتا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا تو فلاں شہید ہو گیا، کہاں جا رہی ہو؟ اور وہ اللہ کی بندی محبت میں عجیب و غریب، اس کا حال ہی الگ ہے، اور بھاگتے بھاگتے کسی سے یہ معلوم کیا، غالباً روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ یہ بتا دیجئے اللہ کے رسول سے متعلق جو خبر ہے وہ کیسی ہے؟ انہوں نے کہا بخیر ہے، خبر سچی نہیں ہے، وہ بخیر ہے۔ کہا کہ عمر، بعض لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، ایک جھلک دور سے دکھوا دو مجھے اپنے نبی کی۔ بہت دور سے اشارہ کیا، وہ جو پھٹن ہے پہاڑ کے اندر، اس میں جو لوگ کچھ نظر آ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہے، جس کا سب کچھ لٹ گیا، شوہر، بیٹا، خاندان، اعزہ، اقارب، وہ اللہ کی بندی کہتی کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اگر ہیں پھر کوئی بات نہیں، آپ اگر ہیں تو کوئی بات نہیں۔ آج عید میلاد النبی کے اس موقع پر، عید ربیع الاول کی 12 تاریخ کے اس موقع پر، اگر ہم اور آپ یہ عہد کر لیں کہ اگر دین ہے تو سب کچھ ہے، تب تو واقعتاً ربیع الاول ہے۔ میرے گھر میں اللہ کے رسول کا دین، ان کی نماز، ان کا قرآن، ان کی سچائی، ان کی حیا، اگر یہ سب کچھ ہے تو واقعی ہمارے یہاں سب کچھ ہے، اور اگر نہیں تو پھر کیا؟ کس کو ہم مطمئن کر رہے ہیں؟ کون سنے گا؟ میں دیکھتا ہوں آج کے دن بعض جگہ بال دکھلائے جا رہے ہیں، بال، اور بڑے عشق سے لوگ آ کر، ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے کہ بال دیکھ لو، ہائے ہائے، ہم تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتے، صرف اتنی دعا کریں گے اللہ عقل سلیم نصیب فرمائے، تم اس لائق ہی نہیں۔ ایک تاریخی بات بیچ میں یاد آ گئی، بات کو ختم کروں، بہت لمبا وقت ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر ان کے بعد ایک دور کہلاتا ہے بنو امیہ کا، اور اس کے بعد ایک دور کہلاتا ہے بنو عباس کا۔ چلتا رہا تقریباً 10 صدیوں تک یہ دور چلا ہے۔ عباسی بادشاہ کی حکومت تھی، ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا اور چوتھا، پانچواں، مگر حضور پاک علیہ السلام کو گئے ہوئے ہجرت سے لے کر
جب 100 سال 1000 سال گزر گئے اس کے بعد اس حکومت پر زوال آ گیا، اور آخری ان کا بادشاہ تھا متوکل نام کا۔ کالج کے پڑھنے والے جوانوں خاص طور سے کہہ رہا ہوں، تاریخ یاد رکھو، اپنے نبی کی باتوں کو یاد رکھو، ان کے ایک ایک جملے کو یاد رکھو۔ یہ کون سا مجھے اور تمہیں نظام مل گیا کہ گاندھی جی کی پوری تاریخ معلوم، نہرو جی کی پوری معلوم، اور دنیا جن کے لیے بنائی گئی، اور سب سے بہترین اللہ کا بندہ، سب سے زیادہ ہمارے لیے ہمیں آخری درجے دنیا کی گندگیوں سے بچانے والا جس نے قربانی دی۔ افسوس ہمارے جوانوں کو تقریباً تاریخ کا کچھ پتہ ہوتا نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ 1000 سال گزر گئے، اور یہ اس زمانے میں مصر میں تھا آخری بادشاہ المتوکل جس کا نام تھا، یہ اس زمانے میں بادشاہ تھا، لیکن بادشاہت جا چکی تھی، بس ایسے ہی نام کی تھی۔ اس کے بعد زمانہ آیا ترکی کا زمانہ، اور سلطان سلیم اول، یہ اس کا دور آیا، اور ترقی اتنی کی تے پورا عرب کا علاقہ ان کی حکومت میں شامل ہو گیا۔ اس آخری بادشاہ نے اس کے پاس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی تبرک والی چیزیں تھی، جتنی چیزیں تھی اس آخری بادشاہ کے پاس، کیونکہ وہ مدینہ منورہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کے بعد ان کے بادشاہ نے ان کو اور منتقل ہوتے ہوتے آخر کے پاس اس نے وہ ساری چیزیں سلطان سلیم اول کو دے دی کہ اب یہ امانت آپ کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تلوار، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین شریف، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی ایک تلوار، یہ سارے کا سارا اس کے پاس اساس۔ جب اسے یہ قیمتی چیز ملی، میں سمجھانا چاہتا ہوں محبت کیا ہے۔ اب تو قدم قدم پہ قدم رسول ہیں، سنا دیپا سرائے میں بھی قدم رسول، کوٹ میں بھی قدم رسول، میرا خیال ہے شاید بستیاں کم پڑ جائیں گی، آگے جا کر قدم رسول بڑھ جائیں گے۔ پورے مدینہ منورہ میں کہیں قدم رسول نہیں، مکہ مکرمہ میں ایک بھی قدم رسول نہیں، نہ میدان احد میں، نہ میدان بدر میں، کہیں قدم رسول نہیں۔ مگر سنبھل، اب کیا کہا جائے، وما ادراک ما سنبھل، یہ سنبھل، اس میں ہر جگہ قدم رسول۔ سبحان تیری قدرت، جیسے دکھانے والے ویسے ماشاءاللہ دیکھنے والے، اور کیا کہا جائے گا انہیں، تمہاری عقل ماری گئی تو کیا۔ سنو احترام کس کو کہتے ہیں، اور دل کے کانوں سے سننا میری اس بات کو، تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جب سلطان سلیم اول کو وہ چیزیں ملی، ترکستان میں قسطنطنیہ میں اس نے ایک شاندار عمارت بنوائی، اس کے اندر ان کو رکھا گیا، اور بادشاہ جب تک استنبول میں ہوتا، خود آتا ہے تاریخ میں، بڑے بڑے محقق علماء نے یہ بات لکھی ہے، اس کے چاروں طرف اس حال میں وہ بادشاہ اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگاتا۔ اور ابھی نہیں، اگلی بات جو سنانے کی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ان چیزوں کا اتنا احترام کہ باقاعدہ حافظ قرآن جتنے بھی لوگ تھے ان کی ڈیوٹیاں لگا دیں۔ ایک ایک وقت میں 100 حافظ بیٹھے ہوتے تھے، 4 گھنٹے تمہیں تلاوت کرنی ہے۔ جب تمہارے 4 پورے ہونے والے ہوں گے، اگلی ٹیم تم سے پہلے آ جائے گی، وہ شروع کرے گی، اس کے بعد اگلی ٹیم ان سے پہلے آئے گی، وہ شروع کرے گی۔ 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت اس حال میں ہوتی، اور کان کھول کر سنو، یہ والی تلاوت اس عمارت میں 400 سال تک ہوتی رہی، 400 سال تک۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے عشق۔ چلے منہ اٹھا کے ایک بیدردی والے نے ایک شیشی دکھلا دی کہ ہاں صاحب یہ نبی کا بال ہے، پتہ نہیں دیکھنے والے مل کہاں سے جاتے ہیں۔ کوئی بے حیاؤں سے معلوم نہیں کرتا کہ نوٹنکی اور ساری اداکاری اور یہ سرکس وہ بھی حضور پاک علیہ السلام کے نامی کے اوپر۔ کیا تکلیف کی کہانی ہے۔ سچی بات یہ کہ باتیں تو میں نے چھوڑ دی، آپ بھی جانتے ہیں مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن ایسے دن آخر کبھی کبھی دل بھر جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر۔ بس میرے جوانوں، میں نے آج وقت ضرورت سے زیادہ لے لیا، بات زیادہ ہو گئی۔ آج کے دن کا سبق اگر آخر میں خلاصہ بیان کروں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پر اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اگر ملے تو اسے پڑھو، نہ ملے تو معلوم کر کے پڑھو، اسے تازہ کرو اور اس کو سمجھو۔ آپ نے پہلی بات فرمائی تھی، اے لوگو شاید اس کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو، میں تم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کان کھول کر سنو۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ شہر کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ آج کا دن کون سا ہے؟
اللہ اس کا رسول بہتر جانے. اختصار کے ساتھ مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا فلاں دن، یہ فلاں شہر اور یہ فلاں سال ہے. فرمایا کہ جس طرح اللہ کی نگاہ میں یہ قابل احترام ہے، یاد رکھنا تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی قابل احترام ہے جس طرح سے یہ دن، یہ والا مہینہ اور یہ والا. 1,00,000 صحابہ کرام کے اوپر کان لگا کے سن رہے ہیں. دنیا میں نبیوں کا سردار ان کو آخری نصیحتیں کر رہا ہے. آپ نے اس زمانے میں فرمایا کہ لوگوں سنو، کان کھول کر قرض لینا تو اس کو واپس کرنا. اس کے بعد فرمایا اگر کسی سے منگنی طور پر کوئی چیز لینا تو اس کو بھی واپس کرنا. اگر امانت کوئی تمہارے پاس رکھ دے تو اس کو بھی واپس کرنا. آپ نے فرمایا کہ نماز کو پڑھتے رہنا. آپ نے فرمایا زکوٰۃ دیتے رہنا. آپ نے فرمایا جس کے اوپر حج فرض ہو وہ حج کی ادائیگی کرتا رہے. اور کوئی مسلمان کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کو پریشان نہ کرے، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑے، کسی کو تکلیف دہ باتیں نہ کرے، کسی سے حسد نہ کرے، کسی کی غیبت نہ توڑے، کسی کی غیبت نہ کرے اور کسی کے پیچھے نہ پڑے. ایک دو نہیں، یہ پورے بے شمار ہدایات ہیں. دانش صبور صاحب نام کے ایک صاحب گزرے ہیں، تقریباً حدیث شریف کی 19 کتابوں سے لے کر ایک ایک جملے کو کتاب کے اندر محفوظ کیا ہے کہ اتنی ہدایتیں آپ نے دی. عورتوں کے لیے الگ، غلاموں کے لیے الگ، تجارت کے لیے الگ، کام و کاج کے لیے الگ، پھر صحابہ کرام کے لیے الگ. عجیب و غریب یہ ساری کے ساری ہدایات. آج کے دن ہم اتنا ہی عہد کر لیں، آج ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے. حالانکہ اس والی تاریخ کو ہمارے علماء کرام نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 تاریخ کا آنا پکا ہے اور 12 تاریخ کو آپ کا دنیا سے واپسی پکی ہے. مگر اس سے ہمارا کوئی وہ نہیں. آپ تشریف لے آئے، آپ آ گئے دنیا میں. یہ کوئی مسئلہ موضوع بحث نہیں ہے. اگر آج کے دن ہم یہ عہد کریں، ہم دین پر عمل کریں گے، ہم حضور پاک علیہ السلام کی تابعداری کریں گے، ہمارے گھروں میں نماز ہوگی، ہمارے گھروں میں بے حیائی نہیں ہوگی، ہم گالیاں نہیں دیں گے، ہم نماز کو وقت پر پڑھیں گے، ہم حرام سے بچیں گے، ہم حلال میں اپنے آپ کو لگائیں گے اور حلال طریقے پر زندگی گزاریں گے. پھر سمجھ لو حضور پاک علیہ السلام کی محبت ملے گی. اور محبت کی بھی آخری مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی رات میں آئے. انہیں اللہ کے رسول سے بلا کی محبت تھی، بہت زیادہ، آخری درجے کا جو عشق ہو سکتا ہے اس اللہ کے بندے کو اتنی محبت. ایک دن رات میں وہ ہر وقت اللہ کے رسول کو دیکھنے گھر جاتے، پھر آ جاتے، گھر جاتے، پھر آ جاتے. انصاری صحابی تھے، گھر جاتے اور آ جاتے. ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا، رات میں سو رہے تھے، آنکھ کھلی تو بے چینی ہوئی. کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھ کر آؤں. اور پھر دل کہنے لگا اس وقت تو گھر میں ہوں گے، کیسے دیکھو گے تم، کیا ہوگا، اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. کہا ان کی چوکھٹ ہی دیکھ لوں گا، شاید نکل کر آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ ضرورت پیش آ جائے، کچھ تو ہوگا. اٹھ کر چلے آئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے. آپ اندر تشریف فرما تھے. آپ کو باہر کچھ آہٹ ہوئی، آپ نکل کر باہر آئے. آپ نے نگاہ ڈالی. کہا خیریت، اس وقت کیسے، طبیعت کوئی بات؟ کہا نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. میری مجبوری یہ ہے، آپ کو دیکھے بغیر، محبت کیے بغیر مجھے قرار نہیں آتا. روزانہ صبح ہوتی ہے دیکھ لیتا ہوں، دوپہر ہوتی ہے دیکھ لیتا ہوں، شام ہوتی ہے دیکھ لیتا ہوں. رات تھی، بے قراری انتہا کو پہنچ گئی. مجھے معلوم تھا کہ آپ کے آرام کا وقت ہے، شاید آپ نہیں ملیں گے، لیکن اس خیال میں آ گیا ہو سکتا ہے کہ آپ نکل کر آ جائیں. آپ تشریف لے آئے اور آپ کو میں نے دیکھ لیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کتنے خوش ہوئے اس اللہ کے بندے کی محبت سے، اتنے خوش، آخری درجے خوش. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، دیکھ لیا، ٹھیک ہے، طبیعت مطمئن ہو گئی، طبیعت کو قرار آ گیا. کہا کہ اب جاؤ. وہ اللہ کا بندہ جانے لگا. حدیث شریف میں آتا کہ ابھی نکلا تھا کہ ہچکیوں سے رونے لگا. مسجد نبوی میں دہاڑ مار کر ہچکیوں سے رو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلایا. آپ نے فرمایا میرے عزیز تم نے مجھے دیکھ لیا، یہی تو نیت کر کے آئے تھے، میری ملاقات بھی ہو گئی، چہرے پر نگاہ پڑ گئی، سب کچھ، اب رونا کیسا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک بات ستاتی ہے. کہا کہو کیا بات ستاتی ہے، کیا پریشانی ہے، کیا ستاتی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے ڈرتے ادب اور احترام سے، موت تو مجھے بھی آئے گی اور اللہ آپ کو بھی بلا لے گا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ نے اگر مجھے معاف کر دیا تو نیچے درجے کی جنت ملے گی، آپ بہت اوپر ہوں گے، تو جنت میں میرا دل کیسے لگے گا جب میں آپ کو دیکھوں گا نہیں. آپ یقین جانیں اللہ کے رسول علیہ السلام اس عاشق کی اس بات کا ابھی کوئی جواب نہیں دے پائے تھے. کیا کہوں، کس طرح سے مطمئن کروں؟ کوئی بات نہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلا کی محبت،
ابھی وہ اللہ کا بندہ اسی حال میں تھا اور آپ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، قرآن مجید کی آیتیں اس کی محبت کے لیے رات کے اسی وقت آئیں اور کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو قیامت میں نبیوں کے ساتھ کرے گا۔ بات تو اس کا تھا، اس انصاری صحابی کی بات کا، وہ آئے تھے رات میں، وہ رو رہے تھے، ان کی ہچکیوں پر قرآن مجید کی آیتیں آئیں، گویا کہ قرآن نے اعلان کیا ہے پیغمبر یہ جواب آپ نہیں دیں گے، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر کا مالک جو پوری کائنات کا رب ہے وہ جواب دے گا۔ اور جبریل امین لے کر آئے، اور عجیب و غریب بات یہ ہے اگر قرآن مجید کی آیت میں یہ آتا ان سے کہہ دیجئے کہ تم نبیوں کے ساتھ ہوگے، قرآن نے یہ نہیں کہا۔ میرے جوانوں آخری بات ہے، کان کھول کر سنو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو کوئی کرے گا قیامت تک کرے گا، اس زمانے میں کرے گا یا اس نے کبھی پہلے کی یا کبھی بعد کے اندر کرے گا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی اس پر انعام فرمائے گا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور کیا ہی بہترین رفاقت ہے میرے پیارو، یہ مت سمجھنا کہ مسئلہ ختم ہو گیا اگر اطاعت کو اپنا لیا اور آج کے اس دن یہ پیغام لے کر گئے میں بھی خدا کے گھر میں عہد کروں اور آپ بھی خدا کے گھر میں عہد کریں، ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم اللہ کے رسول سے سچی محبت کریں گے، ان کے دین کی تابعداری کریں گے، جو وہ کچھ بیان کر کے گئے ان باتوں کو مانیں گے، ان حرام سے بچیں گے، تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے اس دنیا کے اندر بھی دیکھو گے موت برحق ہے، اور جب آئے گی تو اس کے بعد دیکھو گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے کیسا پیار ملے گا آخرت میں، اور اللہ کی طرف سے کیسی رحمتیں برسیں گی۔ اللہ اس دن کو ہمارے حق میں صحیح طرح سے سمجھنے والا، باشعور مسلمان کی طرح سے اس کی حقیقت کو لینے والا ہم سب کو بنا دے، نصیب فرما دے، ہمیں تابعداری دے دے، ہمیں اطاعت دے دے، ہمیں محبت دے دے، ہمیں ان تمام حرام سے بچا لے، اور ہمیں سچی تابعداری ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مقدر فرما دے۔ اور اللہ سے دعا کرے اللہ قیامت کی صبح تک ہماری نسلوں میں ایمان کو طے فرما دے، ایمان کو طے فرما دے، کفر سے بچا لے، شرک سے بچا لے، حرام سے بچا لے، زناکاری سے بچا لے، بے حیائی سے بچا لے۔ میرے پیارو جمعہ کا دن ہے، خوب جم کر شام کو یا نماز کے بعد اللہ سے بھیک مانگنا کہ رب العالمین ہمارے لیے ایمان کو مقدر فرمائے۔ اللہ آپ کے نام کے سوا ہمارے سینے میں کچھ نہیں، اور زمانہ وہ آ گیا جو اس کو بھی لینا چاہتا ہے، مالک اپنے کرم سے اس کو نہ چھننے دیجیے گا۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کچھ بات اس طرح کی تھی زیادہ ہو گئی، میرے لیے معاف فرمائے، میں بھی شرمندہ ہوں، مگر کبھی کبھی موقع ایسا آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقت نصیب فرمائے، ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔